جیسے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا, اسی سائفر کیس میں طلب کر لیا 25 جولائی کو. ثنا بچا صاحبہ, ظاہر ہے بہت سے جسے ہم نے کہا کہ بہت سی چیزیں اس وقت ہیں جو فیکٹس کے طور پر سامنے ہے. ایک بیان ہے جو اقبالی بیان تو نہیں ہے, ابھی 164 بھی نہیں لگ رہا, اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے ایز پر ایم اے کے, ان کے مطابق انہوں نے کہا. دوسرا وہ کہاں تھے, اور تیسرا یہ جو سائفر کی ذرا پالیٹکس اور اس کے گرد جو سارا گھومتا ہے. آپ کے لیے سب سے اہم ایشو اس وقت کیا ہے جو آج سارا دن یہ خبر سامنے آئی ہے؟ دیکھیں میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں, جو کہ مسنگ نظر آتی ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ 1.5 ہفتہ پہلے میں اسلام آباد میں تھی. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کو علم نہیں تھا کہ اعظم خان کہاں ہیں. وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے. تو یہ آپ مجھے بتا دیجئے, آج رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس یہ انفارمیشن بھی آ گئی ہے. آج انہوں نے ایک بڑی جلدی پریس کانفرنس بھی کر لی ہے. اعظم خان صاحب کے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بھانجے نے ایک ایف آئی آر بھی درج کی تھی, تو اعظم خان صاحب تو ایک مسنگ پرسن تھے. تو انہوں نے انڈر ڈیوریس یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے آگے. یہ بھی آپ کو ظاہر ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈر ڈیوریس تو آپ کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں, اور یہ بھی کہیں سے ان کو بری و زما نہیں کرتا, کیونکہ اتنی گندگی ہے اس پورے معاملے میں, اتنا جھوٹ ہے کہ کوئی بھی سچ نہیں بول رہا. اعظم خان صاحب کہاں تھے 1 مہینہ پہلے؟ 1 مہینے سے وہ کس کے ریسٹریننگ یا ریسٹرینٹ میں تھے؟ کس نے ان کو رکھا ہوا تھا اپنے پاس؟ کیا ان کی خاطر مدارت ہو رہی تھی؟ میرا خیال ہے یہ سب کو پتا ہے. اور بات ہے بھی ٹھیک کہ امریکہ کا جو سائفر ہے وہ ایک سازش کے طور پر جو بیانیہ بنایا عمران خان صاحب نے, وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا. یہ بھی اپنی تائید ایک بات درست ہے. عمران خان صاحب نے جو بھی گفتگو کی, اعظم خان صاحب اس کے آڈیو ان کے سامنے ہے, انہوں نے کہا لیٹس پلے ود اٹ, منٹس تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اعظم خان صاحب منع کرنے کے باوجود یہ بات اس طرح مل جل کے اگر پلان بنائیں گے تو پھر اعظم خان صاحب بری و زما تو نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس تو صحافی بھی ہوتے ہیں, وہاں پر جو آتے ہیں, اتنا بڑا کیس ہے, اتنے بڑے شخصیت ہے, اتنے بڑے الزام ہے, اور اتنی بڑی وہ گواہی دینے آئے ہیں, اور کوئی موجود ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آئے, کیسے آئے, کس دروازے سے آئے, کہاں گئے, یہ بھی پتہ نہیں ہے. گاڑی میں اصل سوال یہ ہے کہ کہاں گئے, یہ میجسٹریٹ کون ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. جی یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے, نہ ہی پتا چلنے دیا جائے گا. ایف آئی اے میں آپ کو پتا ہے کہ کل ہی یہ پیش رفت ہوئی تھی کہ ایف آئی اے قابل سماعت ہے, اب اس سائفر کے اوپر ایک کارروائی شروع ہو سکتی ہے. کل سے آج تک آپ دیکھ لیجیے کتنے چینجز آ گئے ہیں, آگے بھی آتے رہیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ اعظم خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, میں صرف کہتی ہوں کہ اعظم خان صاحب اب سچ کیوں بول رہے ہیں, پہلے اس کو کیوں چھپاتے رہے ہیں. آئی بی کے ساتھ ان کے پورے معاملات سامنے ہیں. خٹک صاحب نے ان کو ظاہر آگے کیا تھا. خٹک صاحب آج کہاں ہیں؟ آج وہ کہہ رہے ہیں جی کڑیوں سے کڑیاں ملا لیں تو دیکھیں گے پارلیمنٹیرینز ہیں یا پھر استحکام ہے. تو یہ آپ اتنا گرے ایریا کیوں کریٹ کرتے ہیں کہ غلط بات بھی صحیح اور غلط میں اتنا کنفیوژن ہے کہ ہم یہاں پہ اعظم خان صاحب کی سائڈ بھی نہیں لے سکتے, عمران خان صاحب کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے, اور ہمارے جو ادارے کر رہے ہیں, جو ہماری حکومت کر رہی ہے, اس کو بھی صحیح نہیں کہہ سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے غلط چیز کو اگر بیان کرنا ہے, اور اگر آپ نے کوئی واقعی ایویڈنس آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے, یہ سب کو پتا تھا یہ سائفر ایک ڈرامہ ہے, سب کو پتا تھا. تو آپ مجھے بتا دیجیے. اور دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے کاشف, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ادارے ہیں اور اتنے منظم ادارے ہیں, ان کے ناک کے نیچے اتنی بڑی سازش رچائی گئی, ہمارے فارن ریلیشنز کا ایک ستیہ ناش کیا گیا. ہماری اسٹیبلشمنٹ خاموشی سے دیکھ رہی تھی, ٹائم بائی کر رہی تھی. 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ ہر پریس کانفرنس دکھائی جاتی تھی, ہر جلسہ دکھایا جاتا تھا, میر جعفر تو میر صادق, تو یہ امریکی سازش, تو یہ باجوہ سازش. تو کدھر ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب؟ اور یہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے ایک آدمی نے اس پوری ملک کی فورن پالیسی کو ڈبو دیا, ایک سازش کے نام پر ایک جھوٹ گڑا, اور آپ نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا؟ مطلب یہ کون سے ملک میں ہم رہتے ہیں؟ ہمیں 9 مئی کے بعد تو ہر چیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. یہ جب اتنا بڑا جھوٹ گڑا گیا تھا تو اس وقت جو جھوٹ سننے والے تھے ان کے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. ایک اور سوال اس پر یہ بھی ظاہر ہے کہ سائفر تو تھا, سائفر کی لینگویج ہمارے سامنے رکھی گئی, کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. نہ صرف یہ بلکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہیں, ان دونوں میٹنگز میں اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس کہا گیا. اس سائفر کے بارے میں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے, پاکستان سے تعلقات اسی نو کانفیڈنس پر منحصر ہے. کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیں گے, ناکام ہو گئی تو پھر آپ سے بدلہ, اٹ ول ہیو ریپرکشنز, اس کے نتائج آپ کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے. سو دس واز آلسو ریالٹی نا جی, سائفر از اے ریالٹی, ایٹ لیسٹ کم از کم اس ایک چیز پر بابر افتخار صاحب آپ یاد کیجئے, کاشف صاحب آپ کی بات
نہیں میں آپ کی بات کہہ رہی ہوں جنرل بابر افتخار صاحب کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ جو فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیں 3 ماہ یا 4 ماہ بعد جب یہ پورا بیانیہ بنایا گیا اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس پہ ان کا کیا بیانیہ تھا اس پورے سازشی یہ جو سائٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس لکھی ہوئی ہے جس طرح اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیئرنس کے مترادف ہے سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر پرسائسلی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب مجھے بتا دیں کہ یا اس وقت کی آئی ایس پی آر غلط بیانی کر رہی تھی یا اس وقت کی حکومت غلط بیانی کر رہی ہے اس وقت کے اعظم خان سچے تھے کہ اس وقت کے اعظم خان سچے ہیں اس وقت کے عمران خان صاحب درست تھے آج کے پی ٹی آئی چیئرمین غلط ہے مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کون سی بات ماننی ہے اس ملک میں چلنا کس کی ہے چلنی کس کی ہے ایک ادارے کے ساتھ آپ کا اتنا کانٹیکٹ ہے اعظم خان صاحب تو ہینڈ ان گلو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کیا کسی کو آنکھیں دکھائیں گے تو ادارے تو جی ایک رہتے ہیں چیف بہرحال چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی دل میں بھی آتی ہیں اور صورتحال میں بھی آتی ہیں تو اب ہم دل پہ چل رہے ہیں کہ کیا کوئی کہہ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ویسے تو کسی کو کچھ نہیں پتا